اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں. مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی. ایپیسوڈ 15. قیامت کے سائے. اور بالآخر اس قیامت نے اپنے سائے پھیلانے شروع کر دیے ہیں جو سرزمین شام پر 1947 عیسوی سے منڈلا رہی تھی. ڈاکٹر لیمبرٹ ڈولفن ایک ممتاز امریکی سائنسدان ہے. یہ کیلیفورنیا میں واقع اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ ہے. اس نے تعمیراتی مقاصد کی غرض سے زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایکس رے کی طرح کا ایک ریڈار ایجاد کیا ہے. یہ ریڈار زمینی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس حوالے سے خاصا قابل اعتماد ہے. اس کے ایجاد کردہ طریقہ کار میں کسی علاقے کی ارضیاتی تحقیق کے لیے پہلے ایک فضائی فوٹوگرافی ہوتی ہے، پھر زمین کے اندر کی ساخت اور دیگر معلومات کے لیے جدید سائنسی طریقہ یعنی تھرمل انفرارڈ امیجری استعمال کرتے ہوئے زمین کے اندر ریڈار داخل کر دیا جاتا ہے جو زمین کے اندر کی آوازیں بھی جانچ لیتا ہے. اس جغرافیائی اور ارضی تحقیق کی روشنی میں انجینئر صاحبان اپنے منصوبے کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر ڈولفن کٹر قسم کا شدت پسند یعنی ڈسپنسیشنلسٹ ہے. اس کی شہرت سن کر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی مہم چلانے والے مشہور اداروں میں سے ایک ادارہ یروشلم ٹیمپل فاؤنڈیشن نے اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. فاؤنڈیشن یہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر موصوف اور اس کی ٹیم ہیکل کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کی زمین کا سروے کرے. بظاہر اس کا مقصد ارضیاتی جائزہ تھا، لیکن در حقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی چار دیواری کے اندر موجود تعمیرات کی بنیادوں کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کس حد تک مضبوط ہیں اور ان کے نیچے سرنگوں کی کس زاویے سے کھدائی اور اس میں ارتعاش پیدا کرنے والے آلات کی تنصیب سے انہیں کیسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کچھ عرصے بعد بوسیدہ ہو کر خود ہی گر جائیں اور اسلامی دنیا اسے یہودی کارستانی کے بجائے قدرتی حادثہ سمجھے. ڈاکٹر ڈولفن سے اس کی ٹیم کی آمد و رفت، قیام اور منصوبے کی تکمیل کے لیے اخراجات کا تخمینہ پوچھا گیا تو اگرچہ وہ خود عیسائی تھا اور یہود کے اس پروپیگنڈے کا قائل تھا کہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجنے سے قبل ہیکل کی تعمیر ہونا چاہیے، لیکن یہودی تنظیم کے پاس موجود فنڈز کے پیش نظر اس نے انہیں $10.5 لاکھ کا خرچ بتایا تھا. اس تنظیم کو کیولری چیپل نامی سرمایہ دار یہودی نے اس عظیم کار خیر کے لیے رقم تنہا فراہم کر دی اور ڈاکٹر ڈولفن اپنا سائنسی ساز و سامان اور عملے کے ساتھ القدس شہر پہنچ گیا. یہ 1999 کی گرمیوں کی بات ہے. ڈاکٹر ڈولفن نے زمینی تحقیق سے متعلق ریڈار اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ کئی ہفتے اس مقدس شہر میں گزارے. اس دوران وہ القدس کی تاریخی اسلامی عبادت گاہوں کے قریب کھدائیاں اور ایکس رے کرتا رہا اور مٹی کے نمونے اور مسلمانوں کے رد عمل کا جائزہ لیتا رہا. جب منصوبے کے اصل حصے یعنی مسجد اقصیٰ کے قریب اس نے کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر آوازوں کی جانچ کرنے والا ایکس رے کرنا چاہا تو فلسطینی مسلمانوں میں زبردست اشتعال پھیل گیا. پورے شہر کی فضا خراب ہو گئی. خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ڈاکٹر اور اس کی ٹیم پر فلسطینی جانباز فدائی حملہ نہ کر دیں. اسرائیلی حکومت نے یہ حالات دیکھے تو فاؤنڈیشن کو دیا گیا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا اور امریکی ڈاکٹر کو حکم ہوا کہ جلد از جلد اپنا ساز و سامان لپیٹے اور عملے کو ساتھ لے کر رخصت ہو جائے. ڈاکٹر ڈولفن تو کیلیفورنیا واپس رخصت ہو گیا. مگر کیا یہ مہم رک گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. بیت المقدس کی جگہ ہیکل کی تعمیر یہودیوں کے لیے سرسام بن چکی تھی. ان کے خیال میں جب تک ہیکل تعمیر نہیں ہوگا ان کا نجات دہندہ دجال اعظم ان کی مدد کو ظاہر نہیں ہوگا، اور جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا ان کو حسب منشا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے مصائب ختم ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت درجنوں تنظیمیں اس غرض کے لیے کام کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مقدس مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودی عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے. اس غرض کے لیے لاکھوں ڈالر چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور ان تنظیموں کی ویب سائٹ پر ناظرین کو کام کی رفتار اور ترقی سے مطلع کیا جاتا ہے. یہ کوشش ہمہ جہتی ہے. اس میں ہر یہودی چاہے سیاست دان ہو یا دہشت گرد غنڈہ
سرمایہ دار ہو یا جوئے کے کسی مرکز کا کیشیئر، اپنی اپنی حیثیت اور وسعت کے بقدر حصہ لے رہا ہے۔ جون 1967 عیسوی سے اب تک 100 سے زائد مرتبہ جوشیلے یہودی مسلمانوں کی اس انتہائی مقدس عبادت گاہ پر حملے کر چکے ہیں۔ ان حملوں کے لیے اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ صفر 1365 ہجری کے موافق ہے۔ یہ وہی مہینہ تھا جب تقریباً 1380 سال قبل مسلمانوں کو خیبر کے غدار یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ ان حملوں میں مسلح یہودی ربعی سب سے پیش رہتے تھے۔ ایک مشہور یہودی ربعی شومن گورین کو جب اسرائیل کا ربعی اعظم بنایا گیا تو اس کا انتخاب کرنے والوں کے پیش نظر اس کی دیگر خصوصیات کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ وہ 1967 عیسوی میں بیت المقدس پر حملہ کرنے والے 50 مسلح غنڈوں میں سب سے آگے تھا اور پھر ان کی قیادت کر رہا تھا۔ ان حملوں میں اسرائیلی حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اسرائیلی فوج کے ذریعے کام کروائے اور پھر دنیا بھر کے خوابیدہ مسلمانوں کو جگا کر مصیبت مول لے، اور اس کی خواہش ہے کہ یہ کام یہودی انتہا پسند اپنے طور پر کریں اور وہ بڑی بڑی ناقابل عبور دیواریں تعمیر کر کے انہیں تحفظ فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 1967 عیسوی سے آج تک اسرائیل کے سرکردہ ربعیوں یعنی مذہبی رہنماؤں نے ان تنظیموں کی کارروائیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ یہودی دہشت گردوں کی طرف سے مسجد پر ہونے والے متعدد حملوں کی ایک بار بھی اسرائیلی حکومت کے کسی اہلکار یا کسی سیاسی پارٹی کے عہدیدار نے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، مذمت نہیں کی، بلکہ یہ لوگ اگر اپنی حماقت کی وجہ سے ایسے کسی منصوبے پر عمل کے دوران گرفتار ہو جائیں تو ان سے عظیم قومی ہیرو جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی دہشت گرد کو لمبے عرصے قید کی سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اسرائیلی صدر نے ان کی سزاؤں میں خصوصی اختیارات کے تحت تخفیف کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ سطح پر حکومت ان کارروائیوں کو نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ اس میں وہ درپردہ مکمل طور پر شریک ہے۔ حرم قدسی پر ہونے والے شدید مسلح حملوں میں وہ بڑے بڑے تمام ربعی شامل ہیں جو سرکاری ملازم ہیں اور اسرائیلی سرکار سے بھاری تنخواہ اور مراعات پاتے ہیں۔ یہ یہودی رہنما پریس کے سامنے اسرائیلی عوام کو تو امن کی تلقین کرتے ہیں اور عربوں سے تعلقات بہتر بنانے پر زور دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی جگہ وہ عربوں کی اصطلاح عالمی میڈیا جان بوجھ کر استعمال کرتا ہے تاکہ مسئلہ فلسطین کو عرب یہود کا سیاسی تنازع باور کرا سکے، لیکن یہودیوں کے سامنے کیے جانے والے خطابات میں مسلسل اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور جنونی یہودی غنڈوں کی سرپرستی اور قیادت کرتے ہیں۔ ان کے خطابات کا بنیادی موضوع یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام جلا وطنوں کو اکٹھا کرنے اور اپنی ریاست بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مقدس عبادت گاہ اور قربان گاہ تعمیر کی جائے۔ خصوصاً امریکہ سے اسرائیل گئے ہوئے یہودی اس حوالے سے سب سے زیادہ متشدد ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک کے خیالات ملاحظہ کرتے ہیں۔ بابی براؤن بروکلن کا رہنے والا ہے۔ اس نے مسیحا کے استقبال کا شرف حاصل کرنے کے لیے نیو یارک کی پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر مقبوضہ فلسطین کی ایک یہودی بستی میں رہائش اختیار کر لی۔ ٹیکوا نامی یہ بستی بیت لحم میں موجود ہے۔ اس نے صحافیوں کے ایک گروہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ماؤنٹ موریا پر مسجد اقصی کی موجودگی اس زمین پر بڑا بوجھ ہے۔ یروشلم کی کسی بھی تصویر پر نظر ڈالو، مسجد اقصی نظر آ جائے گی، کیونکہ بیت المقدس کے زرد گنبد سے یہودیوں کے بغض و عناد کا اس ایک جملے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوگا، ایک دن ہم اپنی تیسری عبادت گاہ وہاں تعمیر کر ہی لیں گے۔ یہ کام لازمی طور پر کریں گے تاکہ عرب اور ساری دنیا دیکھ لے کہ ہم یہودیوں کا قبضہ سارے یروشلم پر ہے، اسرائیل کی تمام سرزمین پر۔ رابرٹ فرائڈ بھی امریکہ سے گیا ہوا ایک یہودی آباد کار ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ مسجد اقصی کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں؟ تو اس نے کہا، ٹھیک، بالکل یہی بات ہے، لیکن ایسی ہی جنگ تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے۔ پھر ہم تمام عربوں یعنی فلسطینی مسلمانوں کو، بقیہ عرب مسلمانوں کو کہ جن کو اپنی دولت شمار کرنے اور اس کا مصرف ڈھونڈنے سے ہی فرصت نہیں، اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے، اور تب ہم اپنی عبادت گاہوں کو از سر نو تعمیر کریں گے۔ روزن ہوور نامی ایک یہودی تنظیم کا اعلیٰ عہدیدار یہودی
دہشت گردوں کے لیے دنیا بھر کے لیے یہود سے چندہ اکٹھا کرتا ہے۔ اس نے غیر ملکی صحافیوں سے برملا کہا، یہودی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے سے اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہو جائے، خدا کی مرضی یہی ہے۔ 1985 میں یہودا ایڈزین نامی ایک دہشت گرد گرفتار ہوا تھا۔ اس نے میناقم لونی نامی اسرائیلی فوج کے ایک ریٹائرڈ انجینئر کے ساتھ مل کر مسجد کے انہدام کا خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے فضائی فوج کے ایک پائلٹ کو ساتھ ملایا جس نے جہاز کو مسجد کے اوپر لا کر فضائی حملہ کرنا تھا۔ تب یہودیوں کے بم بردار دستے دیواریں پھاند کر مسجد کے صحن میں داخل ہو جاتے، تاہم منصوبے پر عمل سے پہلے وہ گرفتار ہو گئے۔ مقدمے کے دوران یہودی ایڈزیون نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ اسرائیلی حکومت چونکہ مسلمانوں سے سرزمین کو خود پاک نہیں کرے گی تو لازم آتا ہے کہ یہ کام میں خود انجام دوں۔ وہ اپنے فعل پر نادم نہیں تھا۔ اس نے عدالت سے کہا، میں 100% معصوم ہوں کیونکہ اس عمارت یعنی مسجد اقصیٰ اور گنبد معراج کو ضرور ہٹانا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہیں وہ حالات جن کی روح سے ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سخت خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ اس پر سازشوں کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ نہتے فلسطینی مسلمانوں نے اپنے زخمی جسموں سے اس کے گرد حفاظتی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، لیکن وہ کب تک تنہا اس کی حفاظت کرتے رہیں گے؟ یہ ان کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا، روئے زمین پر بسنے والے ہر کلمہ گو کی غیرت ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ فلسطین کے غم میں شریک ہونے پر کوئی تیار نہیں ہوتا، اقصیٰ کے آنسو پوچھنے پر کوئی آمادہ نہیں۔ مسلمانوں پر جو مصائب نازل ہو رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے مقدس مقامات کو بھی بھلا رکھا ہے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے بارے میں ایسی سنگ دلانہ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کے انجام کو سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ہاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی شبہیں بنائی جاتی ہیں۔ ان مقامات سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس مظلوم مسجد کا کیا ہوگا جو یہود کے قبضے میں ہے اور کوئی اسے یاد نہیں کرتا؟ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے 2 نہیں 3 مقدس مقام ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ پہلے 2 مقام پر تو مسلمان حاضری بھی دیتے ہیں اور ان کی خوبصورت تصاویر بھی ہر گھر میں آویزاں ہیں۔ بہت سی مساجد میں روضہ مطہرہ جیسے خوبصورت گنبد بھی بنے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک فیکٹری کے ساتھ بنی مسجد میں ایک گنبد کے اندر اتنا خوبصورت اور نفیس کام ہوا ہے کہ انسان حسن ذوق کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ مسلمانوں کے عشق و محبت کے جذبات ہیں، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے تیسرے مقدس مقام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہوگا کیونکہ مستقبل قریب میں ہمارا سب سے بڑا امتحان اس مسجد کے حوالے سے ہوگا۔ غرض ہے کہ جو قوم اپنی روایات اور ورثے کی حفاظت کرتی ہے وہ قدرت کی طرف سے اپنی بقا کے فیصلے کروا لیتی ہے، اور جو انہیں فراموش کر دے تو اللہ اور اس کا دین کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی اور کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ امریکہ آنے جانے والوں سے لوگ بلا وجہ ہی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہاں کی طلسماتی دنیا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی کی اپنی اپنی وجوہ ہوتی ہے۔ بندے کو ان میں سے کوئی پڑھا لکھا معقول شخص مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان سے 3 سوالوں کا جواب معلوم کیا جائے۔ ان 3 سوالات کے مختلف جوابات سامنے آتے ہیں جن کو جمع کرنا اور موازنہ کرنے سے دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ قیامت کے سائے، اور بالآخر اس قیامت نے اپنے سائے پھیلانے شروع کر دیے ہیں جو سرزمین شام پر 1947 عیسوی سے منڈلا رہی تھی۔ شام کسی زمانے میں ان 4 علاقوں کا نام ہوا کرتا تھا: شام، اردن، لبنان اور فلسطین۔ احادیث مبارکہ میں جب اس علاقے کے متعلق کوئی پیشن گوئی وارد ہو یا تاریخ کی کتابوں میں شام کا لفظ آئے تو اس سے ان 4 ملکوں پر مشتمل پورا علاقہ مراد ہوتا ہے جو کسی وقت 4 صوبے ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل کے جنوبی صہیونی حکمران بھی اس پورے علاقے کو اپنا وراثتی ملک سمجھتے ہیں، اور شام و اردن کے عیش پسند اور غیرت و حمیت سے محروم حکمران اپنی ذمہ داریوں سے جتنا بھی نظریں چرائیں اور چند دنوں تک جان بچے رہنے کے لیے جتنی بھی خوشامد کریں، یاد رکھیں کہ یہودی بیویاں گھر میں رکھ کر نیم عیسائی نیم یہودی نسل
زیادہ دنوں تک نہ جنم دے سکیں گے۔ عنقریب صہیونیت کی خون آشام یلغار کا رخ ان کی طرف ہونے والا ہے۔ اس قیامت کا آغاز در حقیقت آج سے 100 سال قبل یعنی 1923 عیسوی میں اس وقت ہو گیا تھا جبکہ ترکی میں ٹریٹی آف ورسائل کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر کے جمہوریت قائم کر دی گئی تھی۔ جمہوریت کی ایجاد باطل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خلافت کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے اور خلافت کے زیر انتظام علاقوں پر لیگ آف نیشنز کے انتبداد کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1990 عیسوی تک امت مسلمہ پر 3 قیامتیں ٹوٹیں، ان میں سے ہر ایک قیامت دوسری کا راستہ ہموار کرتی ہے، لیکن چونکہ امت کے مقتدر طبقے نے اس کا نوٹس نہ لیا بلکہ ان کے کانوں پر جون تک نہ رینگی، تو ایک حادثہ عظمیٰ کے بعد دوسری قیامت عظمیٰ ٹوٹ کر برستی رہی۔ پہلی قیامت کی نقشہ کشی کچھ یوں ہوئی کہ صہیونی منصوبہ سازوں کو خلافت کی اہمیت کا علم تھا کہ در حقیقت وہ روئے زمین پر اللہ کی بادشاہی کے قیام کے ضامن ہوتی ہے، جبکہ وہ ابلیس کی مدد سے دجال کی بادشاہی کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے توسط سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی آزاد یا نیم آزاد مسلم ممالک عثمانی خلیفہ کو اپنے ہاں پناہ نہ دے، اپنے یہاں آنے اور نظام خلافت کو زندہ کرنے کی کوئی بھی صورت بننے نہ دے۔ عثمانی خلیفہ نے یہ کوشش کی کہ اگر کوئی مسلم ملک انہیں اپنے پاس پناہ دے اور نظم خلافت کے احیاء کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم یہ صورت پیدا ہو جائے کہ وہ سرزمین حجاز جا کر حرمین شریفین میں پناہ گزین ہو جائیں۔ لیکن پہلے برطانیہ کے بدنام ترین ایجنٹ شریف مکہ نے، جو اردن کے موجودہ حکمران کا پردادا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی جگہ لینے والے شاہ عبدالعزیز بن آل سعود نے انہیں اس کی بھی اجازت نہ دی، کیونکہ اس سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی تھی جو خلافت عثمانیہ کو حرمین کی خدمت کے اعزاز سے محروم کرنے اور نجد و حجاز کو آل سعود کے سپرد کرنے کے حوالے سے برطانیہ اور آل سعود کے درمیان ہوا تھا۔ خلافت عثمانیہ کا احیاء جب ممکن نہ ہوا اور اس کا سقوط زمینی حقیقت سمجھا جانے لگا، آخری عثمانی خلیفہ کا انتقال 1937 عیسوی میں ہوا، جبکہ سقوط خلافت کا سانحہ عظمیٰ 1923 عیسوی میں ہوا تھا۔ بیچ کے 15 سال فری میسن تحریک اور احیاء خلافت کی تحریک کے درمیان زبردست کشمکش رہی، تو امت مسلمہ کے صالح طبقے نے کوشش کی کہ کم از کم کوئی دوسری خلافت قائم ہو جائے، لیکن انٹرنیشنل زائنسٹ پلان کے یعنی عالمی صہیونی منصوبے کے ترتیب دینے والوں نے خلافت اسلامیہ کو زندہ نہ ہونے دیا اور اس کے لیے کی جانے والی ہر کوشش پر گہری نظر رکھ کر اسے ناکام بنانے کی بھرپور جد و جہد کی گئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امت مسلمہ پر دوسری قیامت اس وقت ٹوٹی جب 14 مئی 1948 عیسوی کو روئے ارض کے خطۂ فلسطین میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کا روئے ارض اور وہ بھی ارض فلسطین میں قیام دراصل روئے ارض پر ابلیس اور دجال کے ملک اور اتھارٹی کی عبوری بلکہ حقیقی اقامت تھی۔ یہ کسی خطے میں کسی قوم کا بسایا نہ جانا تھا، یہ ارض فلسطین میں بنی اسرائیل کی واپسی کا نقشہ بھی تھا، بلکہ روئے ارض پر خلافت عثمانیہ کے باضابطہ خاتمے کے بعد ابلیس اور دجال کے ملک کا باضابطہ قیام تھا۔ 1948 عیسوی میں روئے ارض یعنی اسرائیل نام کی ابلیس اور دجال کی اتھارٹی کے باضابطہ قیام سے لے کر آج تک پوری دنیا میں عام طور پر 4 طرح کے مسلم ممالک پائے جاتے ہیں۔ پہلا، ابلیس اور دجال کی اتھارٹی کے قیام میں مدد کرنے والے ممالک۔ دوسرا، ابلیس اور دجال کی اتھارٹی کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والے ممالک۔ تیسرا، ابلیس اور دجال کی اتھارٹی کے قیام کے بعد اسے خفیہ طور پر تسلیم کرنے والے ممالک۔ اور چوتھا، ابلیس اور دجال کی اتھارٹی کو خفیہ اور اعلانیہ ہر 2 صورت میں تسلیم نہ کرنے والے یا تسلیم کر لینے کے بعد دوبارہ انکار کر دینے والے ممالک۔ یہ چوتھی قسم بہت کم ہے، اور یہی وہ قسم ہے جو خدا اور رسول کی اعلانیہ بغاوت سے تاحال بچی ہوئی ہے۔ اس ابلیسی اور دجالی اتھارٹی نے اپنے قیام کے بعد اپنی قوت کو توسیع دیتے ہوئے 1967 عیسوی میں بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ پر عملاً ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ یہ دوسری قیامت کا نقطۂ عروج تھا، لیکن افسوس کہ مسلم امہ کی اکثریت اس معاملے کی سنگینی سے بے خبر رہی۔
امت مسلمہ پر تیسری قیامت اس وقت ٹوٹی جب 4 اگست 1990 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین کے ایک حصے پر بالفعل دجالی طاقت کا قبضہ ہو گیا اور امریکی، برطانوی، فرانسیسی، آسٹریلیا کی فوجیں جزیرۃ العرب میں ہزاروں کی تعداد میں آ کر جاگزیں ہو گئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحے کے بعد یہ وہ سب سے بڑا سانحہ ہے جو امت کو پیش آیا۔ یہود و نصارہ کو یہاں آنے کی اجازت دے کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میثاق کی تکمیل کی تھی اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید آگے بڑھایا اور استحکام بخشا تھا، اور جس میثاق کو پورا کرنے اور قائم رکھنے کی قیامت تک امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے، اس میثاق کو توڑ دیا گیا، اور جب تک یہ ٹوٹا رہے گا ہماری حیثیت غداروں اور عہد شکنوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس میثاق کی ایک شاخ تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ پھر 1990 عیسوی میں اس میثاق کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے دجالی قوتوں کو جزیرۃ العرب میں داخل ہونے دیا گیا، اور اب جب کہ لبنان اور فلسطین میں دجال کے ہرکاروں نے قہر برپا کیا ہوا ہے، سعودی عرب جس پر اس قضیے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے اپنے نصاب میں تبدیلی کا اعلان کر کے اس المناک وقت میں دین کا ایک اور ستون گرا دیا ہے۔ اس اعلان کے مطابق وہ تمام آیات اور احادیث سعودیہ کے نصاب سے خارج کر دی جائیں گی جن میں اوپر ذکر کی گئی حدیث شریف کا مفہوم یا یہود و نصارہ کے خلاف کسی طرح کا مواد پایا جاتا ہو۔ جب کویت پر قبضے کے بہانے یہودی، صہیونی اور دجالی فوجیں جزیرۃ العرب میں بالفعل داخل ہو کر قابض ہو گئیں تو اپنی بے بسی اور مجبوریوں کے تحت سعودی حکمران اس آمد اور قبضے کو اپنی جانب سے طلب کردہ مدد قرار دے رہے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ عبرتناک صورتحال یہ تھی کہ اس وقت کچھ علماء سو ایسے بھی تھے اور آج بھی ہیں جو قرآن و احادیث مبارکہ، اجماع امت اور تعامل امت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کے لانے کے حق میں دلائل فراہم کر رہے تھے۔ غالباً ایسا کر کے وہ اپنے خیال میں حرمین کی حفاظت کو یقینی بنا رہے تھے۔ ہماری جہالت و حماقت ہے کہ اسرائیل جب کسی فریق سے لڑتا ہے تو ہم اسے زمین کے ایک خطے کی لڑائی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ زمین کی لڑائی ہرگز نہیں ہے، یہ تو ایمان و عقیدے اور نظریے کی جنگ ہے، یہ معرکہ دجال ہے، یہ جنگ عظیم سوم ارمگڈون یعنی ہرمجدون کا نقطہ انفجار ہے، یہ ابلیس اور اس کے ہم نواؤں کا دجال اکبر کے خروج کی شدید خواہش کا اظہار ہے۔ یہ سارے مل کر ابلیسی منصوبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ربانی منصوبے کو پورا کرے۔ یہ ہمارا اللہ سے کیا گیا وہ عہد ہے جس کے صلے میں ہمیں امت مجتبی یعنی منتخب امت قرار دیا گیا تھا۔ اس میثاق کا مطلب ہے کہ روئے ارض پر ملک اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی بادشاہی قائم کی جائے۔ جب تک کہ امت اس جد و جہد میں لگی رہے گی وہ اجتباعیت کے مقام پر فائز رہے گی، اور جب وہ اس جد و جہد سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس مقام اور اعزاز سے محروم کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ ذلت و خواری اس کا مقدر ہو جاتی ہے جس کی دائمی اور ابدی مہر یہود پر لگ چکی ہے۔ عرب کے مالدار حکمران ہوں یا خوف سے تھر تھراتے ہوئے عجم کے صاحبان اقتدار، اگر اسرائیل کے مقابلے میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں زبان نہیں کھولتے تو انہیں چوتھی قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور دنیا کے وہ حقیر مزے جن کی خاطر انہوں نے زبان بند رکھی ان سے چھین کر انہیں ابدی عذاب میں جکڑ لے گی۔ اس سے فقط وہی بچے گا جو آج فلسطین و لبنان کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ان کے غم کو اپنا غم اور ان کے درد کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے، فتح بالآخر انہی نہتے اور لاچار مسلمانوں کی ہونی ہے جو دجالی ٹینک کے مقابلے میں داؤدی پتھر لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ بس یہ ایمان والوں کا امتحان ہے کہ کون اپنے جذبات اور عمل کا رخ کس طرف موڑے رکھتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ زمین حیران ہے، ساکت آسمان ہے، فضاؤں سے بھی تاریکی عیاں ہے، تعصف کا تحیر کا سا سما ہے، سراپا مسجد اقصی فغاں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے، یہی ہے دشمن مسلم، یہی ہے
متاع دین و ایمان لٹ رہی ہے اگر غافل حرم کا پاسباں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ ہائے موقع دامن عصیاں کو دھولو، اگرچہ کڑوی ہو حق بات بولو۔ مسلمانوں خدا را آنکھیں کھولو، سنو القدس سے تم کو اذاں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ بہت دشوار امت پر گھڑی ہے، تباہی اس کے دروازے کھڑی ہے۔ حکمرانوں کو سیاست کی پڑی ہے، مگن کھیلوں میں اپنا نوجوان ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ عرب کے پاس دولت کا ذخیرہ ہے، عجم کے پاس ایٹم بم کا ہیرا ہے۔ یہی کیا اہل حق کا وطیرہ ہے؟ زبان رکھتے ہوئے بھی بے زباں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ نہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، یہودی بزدلی دکھا رہا ہے۔ یہ گیدڑ شہر کی سمت آ رہا ہے، خود اپنی موت کی جانب رواں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ فقط باتوں کا کوئی پھل نہیں ہے، اثر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جبین پر بل نہیں ہے، یہ کیا ناواقف سود و ضیاء ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ ختم شد۔